طور پر صدقۃ الفطر کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور عیدین کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پارہ نمبر 4 میں سے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور ہرگز مت سمجھیں، ہرگز یہ گمان نہ رکھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، کہ ہوا خیر لہم، وہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ مال میں بخل کرنا ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب وہ مال جس کو لے کر وہ بخل کرتے ہیں، جس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں، قیامت کے دن توق بنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث، یعنی آسمانوں اور زمینوں کا مالک، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ بہت خبردار ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مال کے بخل کے بارے میں حکم آیا ہے کہ جو آدمی اپنے مال میں بخل سے کام لیتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا مال کی، اور صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا، اور فقراء اور مساکین کا حق ادا نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، جب اس کے پاس صدقات وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے جاتے ہیں تو وہ منہ چڑھا کر ان کو جواب دے دیتا ہے، اور اپنے اس مال کو حقیقی جائیداد سمجھ کر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، تو یہ مال اس کے لیے شر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ کی ادا کرنے سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے، ذہب شرہ، اور مال کا شر کیا ہے؟ جب تک اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس مال کے اندر فقیر کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، اس مال کے اندر معاشرہ میں کمزور طبقے کا حق ہے، اس مال کے اندر معاشرہ میں دین کی خدمت کرنے والوں کا حق ہے، طلباء دین کا حق ہے، یہ حق اس مال کے اندر رہے گا، تو یہ اس کے لیے شر، اس پورے مال کے لیے شر بن جائے گا۔ کیسے شر بن جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سبیل بنا دیں گے کہ یہ مال سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، یہ مال سارا کا سارا تباہ ہو جائے گا، سیلاب کی نظر ہو جائے گا، تیز ہوا کی نظر ہو جائے گا، آگ کی نظر ہو جائے گا، یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جائے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اصل مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کر دی، مثلا کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے تو 25 پاؤنڈ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو 975 پاؤنڈ جو ہیں وہ اس کے محفوظ ہو گئے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں چور گھسا، اور رات کو اندھیرے میں چور
صندوق کا تالا توڑ رہا ہے، کنڈی توڑ رہا ہے، اور ہتھوڑے مار مار کے، لیکن تالا نہیں ٹوٹتا، کنڈی نہیں ٹوٹتی۔ یہ مالک جاگ رہا تھا اور اس نے کہا ارے میاں کس لیے تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ صندوق ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ تالا ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس نے سمجھا وہ مالک تو بیدار ہے، یہ میری حرکت پر سے باخبر ہے۔ اس نے پوچھ لیا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس میں جو کچھ بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، یہ زکوٰۃ ادا شدہ مال ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کا وہ مال شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ 10ویں سپارے کے اندر سورۃ توبہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی لال و جواہرات جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کہتے ہیں جمع کیے ہوئے خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی کیا؟ کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا اب صدقۃ الفطر کا موسم آیا تو صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے، یا قربانی کا موقع آیا تو قربانی کرنے سے کتراتے ہیں، یا امدادی صدقہ کا موقع آیا تو اس سے کتراتے ہیں، تعمیر مسجد کا موقع آیا تو اس سے کتراتے ہیں۔ معاشرہ کے اندر بے سہارا، غریب سے غریب، یتیم، اپاہج، لولے لگنے جو اپنی کمائی نہیں کر سکتے ان پر خرچ کرنے کا موقع آئے تو کتراتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، پونجی بنا کے رکھتے ہیں۔ فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ بشارت کہا یعنی کہ ان کو ڈرا دیجئے، کھوانا کہ بشارت دے دیجئے، اور تمہیں تو پتہ چل جائے گا، تم آگے چل کے تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، اس سے تمہیں خبر ہو جائے گی۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، ایک دن آ رہا ہے تم بھی حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں، تمہارا سونا بھی حاضر کیا جائے گا، تمہاری دولت بھی حاضر کی جائے گی، تمہاری جمع کی ہوئی پونجی بھی حاضر کی جائے گی کہ اللہ یہ ہے اس کی پونجی اور یہ ہے بندہ۔ پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، اس جمع کیے ہوئے سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جب یہ خوب گرم ہو جائے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس تپے ہوئے گرم سونے سے چاندی سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ چیخے گا، چلائے گا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، آگ بنا کر سونے اور چاندی کو میرے جسم کو داغا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، میرے بندے یہ وہی مال ہے جس کو تم نے اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے
جمع کر کے رکھا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، بس چکھ لو تم مزہ جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفق تنفق. ہم مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ آئے گا، مال زیادہ بڑھے گا، مال میں اضافہ ہوگا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرا فارمولہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں انفق تنفق، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. مال نکالتے رہو، مال تمہارے پاس آتا رہے گا. مال جمع کر کے رکھو گے تو مال تمہارے پاس آنا بند ہو جائے گا. زکوٰۃ کی یہ حقیقت قرآن کریم نے بیان کی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. بظاہر سود میں مال بڑھتا ہے، بظاہر سود میں مال کا اضافہ ہوتا ہے، 1000 کے 2000 بن گئے، 1,00,000 کے 2,00,000 بن گئے، اور زکوٰۃ ادا کی تو اس میں بظاہر کمی ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھا کے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات دی ہوئی رقومات کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے اور کیسے کم کرتا ہے؟ سود ملی ہوئی رقم جو ہے اس سے برکت نکال دی جاتی ہے، اس سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جہاں 1000 لگیں گے وہاں 1,00,000 لگ جائیں گے، برکت ختم ہو گئی. صدقہ دی ہوئی رقم پاس ہے اور زکوٰۃ ادا کی ہوئی رقم پاس ہے تو ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس برکت کی وجہ سے جہاں 1,00,000 روپیہ لگتا وہاں 1000 ہی لگتا ہے، 500 ہی لگتا ہے، تو برکت ہو جاتی ہے. میرے دوستو وقت کم ہے. صدقۃ الفطر جس طرح زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. البتہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ سال کے کسی بھی مہینے میں دی جا سکتی ہے، ایک، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ سال کے بعد، مال پر سال گزر جائے تو واجب ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ قرضہ ہے اور قرضہ اتار کے مال اتنا نہیں بچتا ہے جو 52 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا ہو یا اس کی مقدار میں بچے، اتنا نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور بھی مسائل ہیں اس کے. لیکن صدقۃ الفطر فوراً واجب ہو جائے گا، غریب پر بھی واجب ہوگا، امیر پر بھی واجب ہوگا. حتیٰ کہ جو بچہ عید کے دن طلوع صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس بچے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا. اور صدقۃ الفطر کے واجبیت کی غرض بیان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرا للصیام و طعمۃ للمساکین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو مسلمان پر واجب فرمایا. اور واجب کیوں فرمایا؟ کہ طہرۃ للصیام، رمضان میں ایک مہینہ گزارا روزے کی حالت میں، بحیثیت انسان، بحیثیت بشر کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہے. انسان السہو مرکب من النسیان، الانسان مرکب من السہو والنسیان، انسان تو سہو اور خطا کا مرکب ہے، نسیان کا مرکب ہے. تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں جو غلطی ہوئی، کوتاہی رہی، وہ مال کے ذریعے سے پوری کرو. طہرۃ للصیام، روزوں کی پاکیزگی اور صفائی. وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا فائدہ بیان کیا کہ امت کے مساکین،
امت کے فقراء، امت کے محتاج لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانے کا نظام بن جائے۔ اس لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا، وہ مسئلہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ علماء احناف نے مسئلہ لکھا کہ صدقۃ الفطر کا وقت عید کی نماز سے پہلے پہلے ہے۔ اب شروع کب ہوتا ہے؟ رمضان شروع ہوا، کوئی شروع رمضان میں صدقۃ الفطر نکال دے، کوئی بیچ رمضان میں صدقۃ الفطر نکال دے، اور کوئی آخری رمضان میں نکال دے، اور آخری ٹائم اس کا جو ہے وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ہے، ادا کرنا ہے۔ اگر بعد میں ادا کیا تو صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ عام صدقہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور صدقۃ الفطر تو ادا ہو جائے گا، واجبیت سر سے اتر جائے گی، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو عید کی نماز سے پہلے پہلے ثواب صدقۃ الفطر دینے کا ثواب تھا یا ملتا۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات، بلکہ میں آپ کہتا ہوں، مجھے ہم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں بھی شامل ہو جاؤں۔ ہم سب کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور ہم سب کو صدقۃ الفطر عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنی چاہیے، تاکہ غرباء اور مساکین کے ہاں پہنچ جائے، اور وہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ عید کر لیں۔ اور دینی مدارس آپ کے صدقات اور زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان میں وہ طلبہ ہیں جو رات دن قیام کرتے ہیں، جن کے کھانے پینے کا نظم مدارس میں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا مدرسہ احیاء العلوم الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اس کی یہ کارگزار ادارہ ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ